کل تک بات آ گئی تھی وجود باری تعالیٰ، تقدس باری تعالیٰ، تقدس ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کو کیسا ماننا، اور پھر اللہ کا عدل فضل، پھر شرک کسے بولتے، شرک کی کتنی قسمیں ہے، یہ سب بات آ گئی تھی۔ شرک کی 3 قسمیں آئی ہے، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور پھر اسی طریقے سے تصرف میں شرک کرنا، ایک بات آ گئی تھی۔ آج چند کفریہ باتیں، اسے کفریہ جملے بولتے، کفریہ کلماتی بولتے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر آدمی ایسی باتیں، یہ اس کا کو نہیں، اتنے کا کو نہیں، کفریہ باتیں مطلب کیا ہے؟ وہ باتیں جن کو آدمی چاہے جان بوجھ کر ادا کرے یا انجانے پن میں، مجھے معلوم نہیں تھا تو ایسا جان بوجھ کر ادا کرے یا انجانے پن میں ادا کر دے، تو دونوں صورتوں میں آدمی ایمان سے باہر چلے جاتا ہے۔ ان کو بولتے ہیں کفریہ جملے یا کفریہ کلمات، یا کچھ مختصر طور پر لکھے گئے ہیں، آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو چند کفریہ باتیں۔ نمبر 1، ایمان اس وقت درست رہتا ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتوں کو سچا سمجھے۔ نمبر 1 بات ہے، پہلی بات، ایمان اس وقت ہمارا صحیح رہتا جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پوری باتوں کو، صرف ایک بات کو نہیں، پوری باتیں، اللہ رسول کتنے باتیں بولے، لاکھوں کی باتیں ہیں، وہ لاکھوں کی پوری باتوں کو ہمیں درست اور صحیح سمجھنا، سچے سمجھنا، اچھے سمجھنا، تب جا کر ہمیں ایمان صحیح رہتا ہے۔ ورنہ ہمیں ایک بات کو تو مان رہی، یا پھر پوری باتوں کو مان رہی، ایک بات کو خالی انکار کر دے رہی، سو پوری باتوں کو مان کو، اگر اللہ رسول کی کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کر دے گا تب بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ ہے تو خالی ایک ہی بات کو مان رہا بندہ، بقیہ بہت ساری باتیں ہیں ان کو نہیں مان رہا، تب بھی بندہ کافر ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہی بول رہی ہوں، سو پہلے بات یہ چیز ہو، ایمان اس وقت درست رہتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتوں کو آدمی سچا سمجھے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ دوسرا، اور ان سب کو مان لے، سچا سمجھنا پہلے، پھر اس کے بعد میں اسے مان لینا۔ اب میں یہاں ایک سوال کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے، بھائی تمہیں کئی مسلمان ہے، حالانکہ تمہارے اسلام میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو تم پر وہ دیکھنے کے اعتبار سے ظلم نظر آ رہی، وہ روزے کو دیکھو، فجر سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، خامخواہ کا ظلم ہے یہ۔ زکوٰۃ کو دیکھو، کماتے تم ہو اور زکوٰۃ تم کو دینا ہے، یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ تمہیں کمائے سے تمہیں کئی بار نکال کر دینا، سو تمہیں کمائے سے تو تمہارا ہے وہ، دیکھو یہ ظلم نہیں ہے۔ یا پھر اگر کوئی آپ کو ایسی پٹی پڑھا دے کہ اسلام کے اندر طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہی کیوں ہے، عورت کے کیوں نہیں ہے، یا عورت پر ظلم نہیں ہے کیا؟ اور اگر کوئی ایسا کہہ دے، آپ کے دل دماغ کو ایسا خراب کر دے، مرد ہی کہیں باہر نکل سکتا ہے، عورت انسان نہیں ہے کیا؟ مرد ہی انسان ہے، مرد ہی کیوں باہر نکل سکتا ہے، عورت کیوں باہر نہیں نکل سکتی، یہ ظلم نہیں ہے؟ ایسا یہ سب باتیں اگر کوئی ہمارے دل دماغ کے اندر پیدا کر دے، اور آگے چلے، اسلام کے اندر مرد کو ہی کیوں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی اور آگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے لیے تو تم غلاموں کے لیے تو صرف 4 کی اجازت ہے، تمہارے پیغمبر کو دیکھو تو ان کو 11 تک کی پرمیشن ہو، کیا خاص بات ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ سب باتیں اگر کوئی آپ کو یہ سب باتوں پر مبتلا کر دیا، آپ کے دماغ کو کچا کر دیا، اگر آپ اس کی باتوں میں آ کر کوئی مسلمان بندہ ایسا کہہ لیا ہو تو بس صحیح، تو بھائی یہ سب باتیں صحیح، تو ظلم ہے ہمارے اوپر، اگر بول لی ہے بس ختم، ایمان باہر سر جائے گا۔ ایمان میں رہنے کے لیے، ایمان میں ہے نہیں کا کو بول کو، یہ کیا کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بس ایک شناخت، ایک پہچان، ایک شاعر میں سے ہے، بس یہ سب چیزیں، یہ داڑھی ٹوپی پگڑی، یہ سب شناخت اور یہ ایک پہچان اور شاعر میں سے ہے۔ یہی اسلام نہیں ہے، یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین میں سے ایک حصہ ہے، یہ بھی دین میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر یہی دین بولیں گے، اسی کو دین بولیں گے، تو پھر بہت ساری غیر مسلم پنڈت پجاری ان کے دھرم کے تعلیمات میں صحیح داڑھی رکھنا ہے، اب ان کو مسلمان بولنا پڑے گا۔ پھر اگر ٹوپی پہننے کو، پگڑی پہننے کو اگر دین سمجھیں گے، اسلام سمجھیں گے، تو پھر سکھ مذہب کے اندر ان کے دھرم میں ہی ہے پگڑی پہننا، ان کے دھرم کا قانون ہے وہ۔ ہمارے دھرم میں تو چلو سنت ہے، اچھی چیز ہے، پہلے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے دھرم کا قانون کیا ہے؟ سکھ مذہب کا پہننا پکا ضروری ہے، اور ساتھ میں ایک تلوار بھی رہنا ساتھ میں، ان کی پہچان وہ داڑھی بھی ہونا، پگڑی بھی ہونا، اور ان کی پگڑی میں پہچان ایک یہ ہے کہ ان کی پگڑی میں یہ نہیں ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں اردو میں شملہ، یہ شملہ نہیں ہوتا ہے، بغیر شملے کی پگڑی پہنتے ہیں،
تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم میں اور غیر میں فرق معلوم ہونا. تو کیا کرو، جو وہ کام کرتے ہیں اگر ان کا کام تمہارا کام سیم ہے، ایک حکم ہے اسلام کا، پگڑی بنو. تمہارے دھرم میں پگڑی بننے کا حکم ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی بنتے تھے، فرشتوں کی عادت ہے. تو اگر تمہارے دھرم میں یہ پگڑی بننے کا قانون ہے، سبق ہے، تو اگر یہی کام دوسرے لوگ بھی کر رہے تو تمہارے کام میں اس کے کام میں کچھ فرق ہونا ہے. سجدہ تم بھی کرتے، سجدہ دوسرے لوگ بھی کرتے، فرق کیا ہے؟ تم خالق کا سجدہ کرتے، وہ لوگ مخلوق کو سجدہ کرتے. ٹھیک. تو دوسرے لوگوں میں، مسلمانوں میں فرق ہونا، ہر چیز میں فرق ہونا، اسے بولتے ہیں اسلام کی پہچان اور شان. تو یہ سب، یہ ٹوپی، پگڑی، داڑھی، یہ سب چیزیں کوئی اسلام کی، یہی اسلام نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں سے ایک علامت کے طور پر ہے. تو اگر مہاراشٹر کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں تو عام رواج ہے، غیر مسلموں کا عام رواج ہے، وہ لوگ لمبی ٹوپی پہنتے، عام رواج ان کا. وہاں کے مسلمان میں غیر مسلموں میں پہچان نہیں کر سکتے، لمبی ٹوپی پہنتے وہاں کے لوگ، مسلم لوگ، ان کا شان ہی، ان کی پہچان وہی ہے. ان ہندو کو پہچان کیا وہاں کے علاقے میں، مہاراشٹر میں لمبی ٹوپی پہنتے وہ لوگ، وہاں کے ہندو لوگ. تو بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہی اسلام نہیں ہے، یہ بھی اسلام ہے، ایسا عقیدہ سمجھیں. اور بھی آگے بڑھ کر کہوں، اور بھی اگر آگے بڑھ کر کہیں گہرائی سے، تو قرآن پڑھنا، صرف قرآن پڑھنا بھی اسلام نہیں ہے. تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھاتا ہوں. آج بہت سارے غیر مسلم بندے وہ ہیں، ہم کو تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن کچھ غیر مسلم بندے وہ ہیں جن کے دل پاک ہے مسلمان اور اسلام کے بارے میں، وہ لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں انہوں، مسلمانوں کے کبھی کبھار سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمت کا سبق اور ہمت کا میسیج بھی دیتے ہیں. ابھی قریب میں جب فلسطین میں جنگ ہو رہی تھی اسرائیل اور فلسطینی مسلمانوں میں، تو ایک ہمارے ملک بھارت کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو 30 سال اس کے پار ہو چکے، 30 اور 40 کے بیچ میں اس کی عمر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن دل پاک ہے اس کا، وہ پکا سیکولر آدمی ہے. پکا سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر نہ اسلام کے بارے میں نفرت ہوتی ہے، نہ مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہوتی ہے. وہ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کو بات کرتا ہے، ہر ایک سے میل ملاپ کرتا ہے. تو ایک بندہ ایسا ہی ہے، وہ مسلمانوں کو ہمت کا سبق پڑھا رہا ہے. مسلمانوں تم کو ڈرنے کی کیا بات ہے، بس تم راہ سے ہٹ گئے ہو، ورنہ یہ اسرائیل، یہ یہودی تو مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو قبضہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ تمہارے پرافٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں یہ ہے، ان کی تعلیمات میں یہ ہے، وہ تمہاری قبضے میں ہے. ایسا بول کر وہ آدمی ہمت کا سبق پڑھا رہا. اسے ایسا کیسے معلوم ہوا؟ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ تمہاری ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی، تمہاری جیت ہوگی. ایسا یہ اسے کس نے بتایا؟ اسے وہ بات میں بول رہا ہے. وہ مجھے پکا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے فتح کر کو گئے اور انہوں وہاں امامت کر کو گئے، انبیاء کی امامت، یہ سب بول رہا ہوں، امامت کر کو گئے نبیوں کی، یہ سب بول رہا ہوں. تو پتہ کیا چلا؟ اسلامی تعلیمات، قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ معلوم ہے اس کو قرآن کا. تو میں کیا بول رہا ہوں، سمجھا رہی بات؟ بہت گہری بات بول رہا ہوں میں. قرآن پڑھنا بھی، یہ بھی، یا یہی اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ سب جو نیک کام ہے نہیں، قرآن پڑھنا، داڑھی رکھنا، پگڑی پہننا، یہ سب نیک کام، تبھی یہ ایمان اور نیک کام ثابت ہوں گے جب ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں گے. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رسول کی ہر بات کو سچا سمجھے، پھر اس پر ایمان لے کر آئے. ایمان ہو تو یہ سب باتیں قبول. اب انہیں ایمان تو نہیں اس کے پاس، لیکن ان تمام باتوں کو بول رہا ہوں، پڑھ رہا، سمجھ رہا ہوں، بول رہا. کرنے کی ضرورت نہیں تم مسلمانوں کو، تمہاری چھے وہ مسجد اقصیٰ، ایسا بول کر بول رہا ہوں. تو خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں البتہ ایسے مسلمان اور اسلام کے بارے میں جو لوگ اچھا ذہن رکھتے ہیں، اللہ اگر ہو سکے تو ان کو مرنے سے پہلا ایمان دے سکتے ہیں. اتنی بات تو ہو سکتی ہے، ورنہ وہ بندہ اگر اسلام کے بارے میں اگر اچھی باتیں کر دیا تو میں مسلمان بول کر نہیں بول سکتے. تو بات سمجھ میں آئے کہ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رسول کی سب باتوں کو سچا سمجھنا اور پھر اسے ماننا. ماننے کا نام ایمان ہے. آگے، اور اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس میں مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ رسول کی کسی ایک بات میں شک کر دینا. اللہ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ نماز پڑھو بولے نہیں، اور دوسری باتیں اللہ نہیں بولے کیا؟ ہمیں نہیں سنے سو باتیں سب قرآن مجید میں، اسلام میں ہے، ہمارے تعلیمات میں ہے. ہمارا نبی جب دین لائے نہیں، وہ اس دین میں اور اس کتاب میں صرف نماز ہی کا سبق نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسباق ہے. ہمیں نہیں سنے تو وہ سبق، وہ تمام اسباق نہیں ہمیں کیسے بول سکتے؟
ٹھیک ہے، وہ سب تمام اسباق ہے، سننے کی کوشش کریں. تو اللہ رسول کی کسی ایک بات میں شک کر دینا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا شک کر لیے بس ایمان ختم ہو جاتا ہے. اچھا جھٹلا دیے اس بات کو، نہیں میں نہیں مانتا بھائی، میں نہیں مانتا اسے، اس بات کو. اللہ خان نے بولی بھائی ایسا ہے تو ہم نہیں مانتا میں اسے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک واقعہ بولتا ہوں اس کے لیے سمجھنے کے لیے. ایک جگہ پر قرآن مجید میں تو ایک اللہ حکم دیے، کل بات آ گئی تھی، کل یا پرسوں چار پارے کی فلاسفی میں بات آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 شادیوں کی اللہ اجازت دیے، حکم نہیں دیے، اجازت دیے. وہ بھی کسی شرائط کے ساتھ، مالی طاقت ہو اور جسمانی طاقت ہو، یہ 2 ہو تو پھر حقوق ادا کر سکتا ہو تو کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. حکم الگ، اجازت الگ، دونوں میں فرق ہے. حکم اور اجازت میں فرق کیا ہے؟ حکم بولے تو کمپلسری کرنا پڑتا، نہیں کرے گا تو بندہ پھر گناہ گار ہو جائے گا. انکار کر دے گا فرض چیز کا، حکم کا، تو پھر بندہ کافر ہو جائے گا. اجازت کا مطلب کیا ہے؟ اجازت کا مطلب یہ ہے، اجازت کا مطلب سمجھانے کے لیے شریعت میں کہا گیا اشراق پڑھ لو اچھی چیز ہے، اجازت ہے، پڑھ لو اچھی چیز ہے، کر لو اچھی چیز ہے. لیکن پڑھنے تو گناہ ہوتا، ایسی حدیث پہ پیغمبر نے کہیں بھی گناہ اور وعید بیان نہیں فرمائی ہے. اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں، فضائل ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. تو یہ بات ہے، اجازت میں حکم میں یہ فرق ہے. تو قرآن مجید میں 4 پارے میں سورہ نساء میں اللہ 4 شادیوں کی اللہ اجازت کی بات کی ہے، لیکن وہ بھی کچھ حقوق اور کچھ شرائط کے ساتھ میں. ایک جگہ پر ہوا کیا، ایک جگہ پر ایک مسلمان بندہ، اس کے پاس مالی طاقت بھی تھی اور جسمانی طاقت بھی تھی. اب وہ دوسری شادی کر لیا. کرنے کے بعد میں اس کی پہلی بیوی کو جب پتہ چلا کہ اس کا شوہر شادی کر لیا ہے تو اب یہ واویل مچا دی. اس کے بعد پھر علماء تک کی بات پہنچی اور اس کے بھائی بہنوں میں اور اس کے باپ سب کو پتہ چل گیا. اب پتہ چلنے پر ارے کرنا کیا ہے، پتہ چلے تو کیا ہوا، بندہ حرام تو نہیں کر رہا، حلال ہی تو کر رہا بھائی. حلال کا تو پھر اسے کئی کو مارتے، کئی کو اس پر اعتراض کرتے. اب آج عجیب بات ہے، بندہ حرام کرتا ہے کوئی روکتا نہیں، بندہ حلال کرتا ہے سب روکنے پر آ جاتے. نہیں کرنا، نہیں کر سکتے ویسا، آپ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو، کریں گے تو ٹانگ توڑ دیں گے. یہ سسٹم، یہ مزاج کا مطلب کیا معلوم ہے؟ یہ مزاج کا مطلب یہی، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ذہن ابھی اسلامی نہیں بنا. ہم تو مسلمان ہیں لیکن ذہن اسلامی نہیں بنا. ذہن اسلامی بننے کا مطلب کیا ہے؟ ذہن اسلامی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ، کوئی بھی بندہ کسی بھی حلال کام کو، جائز کام کو کرے گا. اگر یہ بندہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اگر کوئی بندہ اسلام کا کوئی جائز عمل کر رہا تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، چلو میں تو نہیں کر سکا، ان تو کرا نہیں، وہ جو کام حلال کام جائز کام کرا نہیں وہ صحیح کام کرا ہے. سو یہ اگر اسلامی ذہن ہوگا تو یہ سوچ آئے گی. اگر کوئی بندہ غلو کر رہا ہے یا پھر کوئی کام غلط کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، تو اگر وہ ناجائز کام ان نہیں کر رہا یا ان بچ کو ہے تو ان کر رہا تو کم سے کم کیا سوچے گا، یا تو روکے گا یا پھر کم سے کم ان جو کرا وہ برا کر رہا بھائی، یہ تو سوچے گا. یہ کب پیدا ہوگا یہ سوچ؟ اسلامی ذہن ہوتے سوچ پیدا ہوگی، ورنہ پھر نہیں. وہی ہوا، اس کے بھائی باپ دادا سب جوش میں آ گئے، ایسا کیسا کر سکتے آپ نہیں کر رہے تھے کہ آخر بالآخر ایک عالم صاحب کے پاس شکایت گئی ہے. جانے کے بعد انہوں نے سمجھایا. اب آپ کئی کو کرے کئی کو بول سکتے اسے، اب کئی کو کرے کئی کو بول سکتے مولانا بھی اسے، کئی کو کرے کئی کو بول سکتے، کئی نہیں بول سکتے. بولو تو کرا سو کم حلال کا کام کرا سو، کہا تو حرام کام کر تو بول سکتے، کئی کو جی تمہیں کرے بول کر بول سکتے ہیں. اب مولانا کے پاس کیس گیا، جانے کے بعد سمجھائے، بولے کیا تمہارا شکایت، تمہاری بات کیا ہے؟ غلط مولانا دوسری شادی کر لیے. اچھا کیا بھی غلط نہیں تو بھائی قرآن میں ایسا چیز پر عمل کر دیے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، صحیح بات ہے، انہوں نے عمل کر لیے. اچھا تمہارا حق ادا نہیں کر رہے کیا؟ میں کہا تو بھی ادا کر رہی، میرے پاس بھی رہتے انہوں، پورے حقوق ہے، شریعت میں وہی بول رہا ہوں میں، پورے حقوق ہے. ایک بیوی ہو، 4 بیویاں، 2-3 بیویاں ہیں تو پورے حقوق ہے. دن طے کرنا پڑتا، باری طے کرنا پڑتا، کوئی بھی چیز گھر میں لانے کے لیے چیز بھی لانا پڑتا الگ سے، دونوں کے حقوق. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، لیکن ان کا انصاف کا معاملہ کیا تھا معلوم؟ انصاف کا ان کا حال کیا تھا معلوم؟ شریعت کی ہم جیسے مسلمانوں کے لیے سبق ان بزرگوں سے. ہمارے علماء دیوبند جو ہے نہیں، وہ قرآن حدیث کی ترجمانی کرنے والے اپنی زندگیوں سے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کا جو طبقہ جا رہا تھا اسلام اور دین، انصاف، شریعت پر چلنے والے اور نبی کے عاشق لوگوں کا، تو جاتے ہوئے لوگوں میں سے یہ طبقہ بھی ان میں جانا تھا. سو اللہ تعالیٰ بچا کر اٹھا کر اس امت کو دکھانا تھا کہ دین پر عمل کرنے والے یا اللہ رسول کے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ علماء اللہ دیوبند کو پیدا کیا ہے. تو یہ نہ بتا دیں، دیکھو ان کی زندگی دیکھو، انصاف کیسا ہے، حقوق ادا کرنا کیسا ہے، قرآن کی دیکھو آیات کا ترجمہ نہیں کریں. دیکھو اب
اپنی زندگی سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیویاں تھیں، لیکن انہوں کرتے کیا تھے، گھر میں کبھی کوئی پھل لاتے تو ایک پھل نہیں لاتے تھے. حق تو کیا تھا، ایک پھل لا کو انصاف کرنا ہے، ایک بیوی کو آدھا پھل، وہ بیوی کو آدھا پھل دینا نہیں، ایسا نہیں کرتے تھے. انہوں کیا کرتے تھے معلوم، 2 پھل لاتے تھے، 2 پھل کو آدھا کر کے یہ پھل کا آدھا وہ پھل کا آدھا کر کو 2 بیویوں کو الگ الگ پھلوں کا الگ الگ آدھا بھیجتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت تمہیں ایسا کیوں کرتے، یا تو ایک ہی پھل لاتے آدھا آدھا کر دیتے، یا پھر ایک پھل پورا لا کو آدمی کو ایک پھل دے ڈالتے، ایسا کر دیتے اچھا ہوتا تھا. لیکن وہ آپ 2 پھل لا کو 2 پھلوں کو آدھا کر کو یہ پھل کا آدھا اور وہ پھل کا آدھا ملا کر ایک ایک بیوی کو دیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت فرماتے دیکھو انصاف یہ قرآن کی آیت میں جو ہے نہیں، جسمانی طاقت ہو تو کرنا، مالی طاقت ہو تو کرنا، انصاف کرنا بول کر شرائط ہے نہیں جو انہوں ترجمہ نہیں کری اس کی، اپنی زندگی سے بتا نہیں. دیکھو ہمارے بزرگاں سمجھا نہیں قرآن کی آیت کا مطلب سمجھا نہیں. دیکھو انہوں کیا بول رہی معلوم، ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایک پھل لا کر آدھے 2 اس کے 2 ٹکڑے کر کے اگر ایک آدھا اسے بھیج دوں گا پہلی بیوی کو اور دوسرا آدھا دوسری بیوی کو بھیج دوں گا، ہو سکتا ہے. یا پھر اگر 2 پھل لا کر ایک ان کو بھیج دیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی پھل میٹھا ہو کوئی پھل پھیکا ہو، تو یہاں بھی اللہ نہیں پوچھیں گے ایک بار تو ان کو میٹھا پھل دیا ان کو تو پھیکا پھل، اللہ یہ سوال نہیں کرے کیونکہ وہ پھل کے پھیکا میٹھا ہونے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھو ان کا تقویٰ دیکھو، ان کی انصاف پسندی دیکھو، یہ تک انہوں سوچے جی یہ اسلام کا تو ٹھیک ہے، اتنا ہمارا نا تقویٰ نہ سو، جبکہ یہ اختیار نہیں ہے کون سا پھل میٹھا کون سا پھل کڑوا بول کر، لیکن پھر بھی انہوں کتنا دیکھو تقویٰ دیکھو ان کا، انصاف کا علم دیکھو ان کا کیا ہے. تو ویسا کرتے تھے انہوں. ہو سکتا ہے 2 پھل میں سے کوئی پھل میٹھا ہو کوئی پھل ذرا پھیکا ہو، تو اس لیے کرتا کیا تھا 2 پھل لا کر دونوں کو آدھا کر کے پہلے پھل کا آدھا پیس اور دوسرے پھل کا آدھا پیس دونوں ملا کر میں پہلی بیوی کو بھیجتا تھا، دوسرا ویسا ہی کرتا تھا دوسری بیوی کو ایسا کرتا تھا. تو انصاف کا یہ حال ہے ان کا. تو جب وہ ایک آدمی شادی کر لیا تو بیوی کیا کرنا شروع کر دی، پوچھے انہوں تمہارا حق ادا نہیں کرتے کیا، مولانا پوچھے ادا کرتے یہ حق، اب پھر کیا تجھے تمہاری شکایت کیا ہے، انہوں غلط تو نہیں کرے. تو انہوں بعد میں بولنے لگی، بعد میں مولانا سمجھا دیے کیا مانو کوئی غلط کام تو نہیں کرے، تو بھائی قرآن میں ہے تو کرے سو انہوں، قرآن میں ہے ایسا کرنے کا، انہوں کر دیے تمہارا حق بھی ادا کر رہی ہے، اب تمہاری کیا شکایت ہے. اب وہ بندی کیا بول رہی معلوم، اب دیکھو یہ سمجھو یہاں انہوں کیا بول رہی ہے. یہاں بات کیا آ گئی تھی، اللہ رسول کی بات کو جھٹلا دیا بندہ تو کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. شک کر دیا تب بھی کافر، جھٹلا دیا اللہ رسول کی بات کو تب بھی کافر، ڈاؤٹ کر لیا اللہ رسول کی بات پہ تب بھی کافر، یا اللہ رسول کی بات میں عیب لگا دیا تب بھی کافر ہو جاتا ہے بندہ. اب دیکھو وہ بندی کیا بول رہی، دیکھو مولانا بول دی قرآن میں ایسا ہے ماں کر سکتے، اگر مالی طاقت ہے تو پھر اگر مالی طاقت بھی ہے جسمانی طاقت بھی ہے تو کر سکتا ہے بندہ. اب وہ بندی کیا بڑی معلوم ہے، اب سنو وہ بندی کیا بول رہی ہے، حضرت اگر قرآن میں اگر ایسا ہے یہ آیت میں زیادہ شادیاں کر سکتے بول کر اگر قرآن میں بھی ہو تب بھی میں نہیں مانتی. اب حضرت کیا بولی معلوم سے مولانا، ماں اب تک تو مسلمان تھی، کیا کہ شوہر کے بارے میں تو جھگڑا کرتی تھی پھر بھی تو مسلمان تھی، لیکن اب تو جو بات بولی نہیں قرآن میں ہو اگر زیادہ شادیوں کی بات میں نہیں مانتی، اسے اللہ بولے تبھی نہیں مانتی، اب تو کافر ہو گئی، اب نکاح توڑ گیا. اب تک تو تیرے شوہر کا 2 بیویاں تھی نہیں، تو شکایت کرنے آئی تھی 2 کئی کر لیا بول کر، اب تو تیرے ایک شوہر کی بھی تو نہ رہی، اب تو تیرے شوہر کے نکاح میں نہیں رہی، کئی کو چلے گئی تو نکاح سے، اب اللہ کی بات تو جھٹلا دلی نہیں مانتی، اگر قرآن میں ہو تبھی نہیں مانتی بول کر بول دی نہیں تو اس سمجھ سے باہر ہوگی. تو ٹھیک ہے یہ سب باتیں ہیں، ایمان کو جاننا چاہیے. کفریہ جو جملے ہیں نہیں، جیسا وضو کو علماء فرماتے ہیں، جیسا وضو کرنے والے نماز پڑھنے والے بندے کو وضو کو توڑنے والی چیزوں کو جاننا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے کفریہ جملے کفریہ کلمات کو جاننا بھی علماء اور مفتیان نے واجب لکھا ہے. کن کن باتوں سے، وہ کون سی باتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں کفریہ باتیں، ان کو جاننا واجب لکھا علماء نے، ورنہ اگر انجانے پن میں بھی اگر کہہ دے گا تبھی بندہ کافر ہو جائے گا. اگر شادی ہو گئی تو پھر کیا کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ کلمہ پڑھانا پڑے گا، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اسی شوہر سے پھر دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا کلمہ پڑھا کر. یہ پروسیس کئی کو ہوتا، کفریہ جملہ بول دیے ایمان ختم ہو جائے گا، چاہے جان کو بولو چاہے انجانے پن میں بول دو. ٹھیک ہے بات کہاں سے کہاں آگے سمجھ میں آ گیا. اللہ رسول کی بات کو پوری باتوں کو سچا سمجھنا اور پھر اللہ رسول کی باتوں کو دل سے ماننا. اللہ رسول کی بات میں اگر شک بھی کر دیے ایمان میں سے باہر، یا پھر جھٹلا دیے بات کو نہیں مانتی، میں بولی نہیں ایسا اللہ کے خود سے ہے میں نہیں مانتی، ایسا زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا، بس ایمان سے باہر ہو جائے گا بندہ. کسی ایک بات کو اگر جھٹلا دیا بندہ کافر ہو جائے گا. اچھا آگے اللہ رسول کی بات میں عیب نکالنا. عیب نکالنے کا مطلب کیا ہے، اس پر بھی ایک عقلی واقعہ بولتا ہوں میں، ہمارے بزرگوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں، عقلی واقعہ سمجھو. عیب نکالنا، اللہ رسول کی بات میں عیب نکالنے کا مطلب کیا ہے، عیب نکالنا یا مذاق اڑانا سب ایک ہی ہے. تو اللہ رسول کی بات میں عیب نکالنے کا مطلب کیا ہے، جب انگریز آیا تھا تو اس وقت میں ہمارے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا بڑا رول ہے ہندوستان کی آزادی میں. ایک بندہ تھا اس وقت میں، اب آج بھی وہی دور ہے، لوگوں کو قرآن میں یہ ہے جی، حدیث میں یہ ہے جی،
یہ رکھو جی، یہ بولو جی، یہ کرو جی، بولو تو لوگ نہیں مانتے. آج کل لوگوں کو ہے نہیں، خاص کر سائنسی فائدے کیا ہے وہ بولنا زیادہ لوگوں کو، تب لوگ مانتے. عقل سے لوگوں کو سمجھنا دین قرآن میں یہ ہے بولے تو لوگ نہیں مانتے. آج بہت کم لوگ ہوں گے جو ماننے والے ہیں، لیکن آج نالج لوگوں کا بڑھ گیا ہے سائنس کو، یا پھر آج کی ترقی ہے نہیں، اس کے ذریعے سے سمجھانا لوگوں کو، تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی ہے. نہیں پڑھے لکھے لوگوں کو، ایجوکیٹڈ بولتے ہیں لوگ، ایجوکیٹڈ لوگوں کو پڑھانے سمجھانے کے لیے آج کی ترقی سائنس کو استعمال کرنا میں بھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، انہیں اعتراض کر دیا. کیا اعتراض کر دیا؟ حضرت بچپن سے یہی سوال، یہی واقعہ، یہی سوال حضرت تھانوی سے کیا گیا، اور یہی سوال حضرت نانوتوی سے کیا گیا، حضرت قاسم نانوتوی سے. تو کیا سوال کیا گیا؟ حضرت بچپن سے ایک داڑھی، بچپن سے جو چیز ہے اسے رکھ لینا، اب بڑے ہو کر جو چیز آتی ہے اسے نکال دینا چاہیے. یہ سوال کیا. بچپن سے جو چیز ہے اسے رکھنا چاہیے، اور بڑے ہونے کے بعد جو چیز آتی ہے، بچپن سے جو چیز ہے وہ فطرت میں داخل ہے، طبیعت میں داخل ہے، بڑے ہونے پر جو چیز آتی ہے اسے نکال دینا چاہیے، وہ فطرت پہ نہیں ہے. یہ سوال کیا تھا. اس کا اشارہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا اشارہ کیا تھا؟ بول رہا سو بات کیا ایک بات ہے، لیکن اس کا اشارہ کس پر ہے؟ سو داڑھی بچپن سے نہیں آتی تو داڑھی بڑے ہونے پر آتی ہے تو اسے نکال سکتی. تو ایسا بول رہا سو لاجک سے بات کر رہا ہوں. جب لاجک سے سوال کر رہا تو ہمیں جواب بھی کیسے دینا؟ نہیں بھی قرآن میں ہے سا، نبی کی سنت ہے، بولیں گے مانتا نہیں ان سوال جیسا کر رہا نہیں، جواب بھی ہم کو ویسا دینا پڑے گا. سوال کس سے کر رہا ہوں؟ عقل سے سوال کر رہا ہوں، نالج سے اور لاجک سے. جواب کسی طرح میں ابھی نبی بولی پورے نبی کو سنت کرتے نہیں مانتا ہوں. میں حدیث پوری قرآن سے پڑھ کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہوں. صحابہ کی داڑھی اتنی تھی کہتے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ داڑھی جب پکڑتے تھے حد سے فارغ ہونے کے بعد اتنی پکڑو دیکھتے تھے، زیادہ داڑھی کو اتراس دیتے تھے، اتنی مٹھی رکھنا کا بول کو سنتوں پر اتنا اہتمام کرتے تھے عمل کرنے کا. ایسا سب تمہیں کیا تو نہیں مانتا ہوں. اسے سوال اعتراض کس پر ہے؟ سو عقل سے سوال کر رہا ہوں، عقل سے جواب دینا اسے. اب ہمارے بزرگ ویسے تھے، سو جیسا دور ہوگا عوام اور پبلک جیسی ہوگی اللہ ویسے علماء کو پیدا کریں گے. قرآن حدیث کے ذہن کے لوگ ہوں گے تو پھر اللہ ویسے علماء کو پیدا کرے گا. نالج اور عقل اور ترقی سائنس کے اعتبار سے لوگ پیدا ہوں گے تو اللہ ویسے علماء کو پیدا کرے گا. ویسے علماء تھے انہوں بھی. تو سوال کیا کیا ان بچپن سے داڑھی نہیں ہے، فطرت پہ نہیں ہے، یہ بڑے ہونے کے بعد آ رہی ہے تو اسے کاٹ سکتے ہی نا، ایسا بول سوال کیا. حضرت تھانوی اور حضرت نانوتوی جواب دیے اسے، بچپن سے تو داتا نہیں تھے تو جب تو پیدا ہوا تھا تی داتا تھے کیا؟ نہیں تھے. بولا ان اب بڑے ہونے بعد تی داتا ہے، سونے کیا ایک کام کر، بچپن سے داتا نہیں تھے، بڑے ہونے کے بعد آتا ہے، سو پتہ لکھ دانت پھوڑ دے. جو چیز بچپن سے نہیں تھی بڑے ہونے کے بعد آئی ہے اسے ختم کرنا چاہیے. دانت بھی بچپن سے نہیں ہے، دانت بڑے ہونے کے بعد آئی ہیں، پتہ لکھ پھوڑ ڈال اسے. یہ بات بولے اسے. سوال کیسا کیا؟ عقل سے. جواب کیسا ہے؟ دندہ شکن جواب اسے بولتے. تو ویسا سوال کا جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ سوال کرتے نہیں، یہ کئی کو یہ بات میں آتی ہے ایسا، یہ سب لوگوں پر ہے. انگریز تو چلا گیا ہے یہاں سے ملک بھارت سے، لیکن انگریز کا اثر اب بھی ان کے دل دماغ پر ہے، اس لیے جو لوگ ایسے سوال کرتے رہتے ہیں. تو سمجھانا لوگوں کو داڑھی کے سائنسی فائدے بھی ہے، داڑھی کے سائنسی فائدے بھی ہے. جب لوگوں کو داڑھی کے سائنسی فائدے بتائیں گے، اللہ بولے کا کو نہیں، قرآن میں داڑھی کا اشارہ بھی ہے. داڑھی رکھو کا کوئی کھلا نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن اشارہ تو ہے. حدیث میں داڑھی کی تعلیم ہے، حدیث میں داڑھی کی تعلیم ہے، لیکن قرآن مجید میں داڑھی کا اشارہ ہے. تو ہم اشاروں کو ہی مانتے، وضاحت کو ہی مانتے. تو داڑھی یہ واجبات میں سے ہے، رکھنا چاہیے. آج لوگوں کو قرآن میں اشارہ ہے رکھو کو بولے، یا حدیث میں وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھو بولے، بھائی واجبات میں سے رکھو، نہیں مانتے لوگ. یہ اب کیا کرنا ان کو؟ اب ان کو سمجھانا کیسا؟ ان کی مینٹالٹی کے حساب سے میں داڑھی کے سائنسی فائدے کیا بتاؤ لوگوں کو جب لوگوں داڑھی رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو بات کہاں سے لگی سمجھ میں آ گیا. اسلام کی کسی بات میں عیب نکالنا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی کے حسن میں ایک عیب کے سر کا ہے. تو یہ ہے تو بچے کا دیتے لوگ بولتے نہیں ہماری شادی نہیں ہوئی، تم میں سے کسی شادی نہیں ہوئی. ہمارا حال تو یہ ہے، علماء کا حال تو یہ ہے. علماء کی بعض علماء کی وہ اتنے خوبصورت رہتے ہیں، ان کی عمر 50 سال ہو گئی ہے. کہاں تو جوڑ جلد سے کچھ چلے گئے تو وہ لوگ پوچھتے شادی ہوئی کہ مولانا تمہاری بول کر، جبکہ ان کے بچے بھی ہیں، ان کو بچیاں بھی ہیں، ان کے بچوں کو شادیاں ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورتی. یہ داڑھی حسن میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر یہ داڑھی حسن میں خوبصورتی میں اگر رکاوٹ ہوتی تو دنیا کا سب سے حسین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے چہرے میں یہ داڑھی نہ ہوتی. ان کے چہرے میں داڑھی ہے، انہوں سب سے دنیا کے حسین انسان ہے. تو پھر مطلب کیا ہے؟ یہ داڑھی حسن میں آڑ نہیں ہے. آگے چلے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کھول کر سمجھا رہا ہوں میں تاکہ آپ کو کوئی اشکال خدشہ نہ ہو. تو اسلام کے کسی حکم میں شک کرنا، یا پھر کسی حکم کو جھٹلا دینا، یا پھر کسی حکم میں عیب نکالنا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. یا پھر مذاق اڑانا، بوڑھا ہو گیا کر تو داڑھی رکھ لیا، دیکھو تیرے باپ دادا کون تو داڑھی رکھی کیا تھے، اب تک ان کو 70 سال ہو گئے، داڑھی رکھیں کیا تھے. اب داڑھی نہیں رکھے تو کیا؟ داڑھی 70 سال میں اگر داڑھی نہیں رکھے تو جوان دکھتا کیا؟ داڑھی نہ ہونا جوانی کی علامت ہے. داڑھی نہ ہونا جوانی کی علامت ہے. اب تو پھر چہرے پر جھریاں کہیں کو آ گئے صاحب،
شیر پر جھولیا کہ اچھا داڑھی 70 سال داڑھی نہ ہو تو بندہ جوان دکھتا ہے، تو بچی کو پوچھو وہ لوگ کہاں دے دیں گی؟ عجیب بات ہے، یہ سب ہے نہیں لوگ مسلمان رہ کر بھی یہ سب باتیں کر رہی نہیں ہو، ان کا دل دماغ ہے نہیں، انہوں ہے تو مسلمان، پیدا ہوئے تو مسلمان، لیکن ان کے دل دماغ پر انگریز کا راج ہے اب بھی، اللہ کا راج نہیں ہے ان کے دل دماغ پر، انگریز کا راج ہے اب بھی، دل دماغ پورا پی لیا ان کا دل دماغ انگریز کا اور امریکہ کا پیالہ پی لیا ان کا، جبکہ قرآن حدیث کا اللہ رسول کا محبت کا پیالہ پینا تھا، سو بھی ان کا دماغ ان کا پی رہا ہے پیالہ۔ عجیب بات ہے، انہوں دیکھو تو ہمارے دشمن لوگ ہیں، انہوں امریکہ، فرانس، جاپان، نبی کے ناموں کے ساتھ وہ لوگ بدتمیزی کرتے، گستاخی کرتے، وہ لوگ اللہ رسول کا نام انہوں اپنے شرمگاہوں پر لکھتے انہوں، لیکن ہمیں عجیب بات کہ ویسے لوگوں کہ ہمیں دل دادا ہے، ہمارا دماغ پورا ان کی غلامی کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں کو یہی بول رہا ہوں میں، دل دماغ مسلمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی بات بتائی ہمیں اب تک، کافی ہے تو بس کر دیتا ہوں، ورنہ پھر اور بہت ساری باتیں بتانا ہے، کافی ہے، 25 منٹ ہو گیا ہے، تو بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کفریہ جملے ہیں، ایک ہی بات بتا دیا میں، اور کئی ایسے باتیں بلک باتیں ہیں، کفریہ جملے چاہے جان کر بولو چاہے انجانے میں بولو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کفریہ جملوں کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کو ادا کرنے سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔